أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سننے سنانے کا دنیا میں معمول ہے. لوگ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، معمول ہے، عادت ہے. سوال یہ ہے کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ ایک تو عادت ہے کہ لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اچھی بھی سناتے ہیں، بری بھی سناتے ہیں، دنیا ہے. لیکن سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ نے ہماری رہبری کی ہے اس کی طرف کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے. یوں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو. اللہ کریم ہے، وہ بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ دھمکیوں سے بھی چلا سکتے تھے. ہاں، نہیں کرو گے تمہاری کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو. وہ بندے جو بات سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، عربی زبان میں مستمع اس آدمی کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. جیسے پیچھے کھڑا رہتا ہے نا حافظ تراویح میں، وہ مستمع کہلاتا ہے. ہم لوگ سامع ہیں، سن رہے ہیں، ارادہ وہ نہ ہو، وہ ارادے سے سنتا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ جائے. تو اس لیے کہا کہ بشارت دو ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ بات سنیں. ایسا نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے. ان بندوں کو بشارت جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے. جی ہاں، پورا اسلام اللہ کا پیغام ہے، اس لیے پیغمبر اس کو لے کر آئے ہیں. تو یہ کہا کہ بشارت دو بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں بات کو، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو حق کیا ہے اس کا؟ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ اس کا حق ہے کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آئے گا. نہیں بس پہلے سنا، اب کیا کرنا؟ جیسے اذان سنی اب نماز پڑھنی. فائدہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے. سن کر چھوڑ دینا یہ گانا ہوتا ہے. گانا
لوگ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. جی ہاں گانا ہے کہ گا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے نبی کو شاید نہیں سکھایا اللہ نے، ہاں گانا ہے تو کیا سنتے ہیں اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. تو اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھے سے اچھے درجے پر لے جا کر کریں گے، اونچے سے اونچے درجے پر لے جا کر کریں گے، بہتر سے بہتر طریقے سے اس عمل کو کریں گے. یہ اتباع احسن ہوا. سنا اور عمل کرنے کا نمبر آیا تو کہ اچھے سے اچھا عمل، اونچے سے اونچا عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہدایت ہے کہ سننے کا یہ حق ہے کہ جب عمل کا نمبر آئے تو اپنا عمل اونچے سے اونچا بناؤ، جیسے اپنے ضرورت کی چیزیں اونچی سے اونچی آدمی بناتا ہے. نہیں بات، مکان بنائے گا تو کیسا بنائے گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اونچے سے اونچا بنائے گا، بہتر سے بہتر بنائے گا. کپڑے بنائے گا تو اپنی حیثیت سے بہتر سے بہتر بنائے گا. ہر ضرورت اپنی حیثیت دیکھ کر آدمی اچھی سے اچھی طریقے بنائے گا. یہ قاعدہ ہے ہر آدمی کا. تو دعوت یہ ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے آؤ تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، کیونکہ یہ عمل بھی تمہارے لیے ہے. مکان اچھا بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور عمل اچھا بنایا تو اللہ کے لیے، وہ بھی تیرے لیے. ان احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور برا کرو گے تو خود بھوگو گے. یہ دعوت بھی ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آوے تو کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اتباع احسن کا مطلب یہ ہے. ان کے سر سے اترتا ہوں کر دیا، میں نماز پڑھ لیجیے تو یہ دعوت دی کہ اللہ کی بات سنیں تو اپنے عمل کو اسی طرح اچھا اچھا کرے جس طرح اپنی ضرورت کی، اپنی راحت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہو. نہیں، آدمی اپنے گھر کے لیے کوئی چیز بناوے اور بیچنے کے لیے کوئی چیز بناوے، دونوں میں فرق ہے. یہ بیچنے کے لیے حلوہ اپنے گھر کے لیے بنایا وہ الگ ہے، کہ ہمارے لیے بنایا، یہ بیچنے کے لیے بنایا، دونوں فرق نہیں ہوتا. جو عمل تو کرے گا اللہ کہتے ہیں وہ تو اپنے لیے کرے گا، تو اچھا تو بنا، اس کو اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ دعوت دی ہے اتباع احسن کہ جب عمل کا نمبر آوے سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اونچی سے اونچی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کرے. یہ سننے کا حق ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. سننے کا یہ حق ہے کہ بھائی ہم نے بات سنی اور اب جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی اچھی سے شکل اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کریں گے. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے دین کی بات کو صرف سننا کافی نہیں ہے، صرف سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ سن کر سنا کر اس کا حق ادا کرنا ہے. اگر کوئی مالی تقاضا ہے تو مالی تقاضا پیش کرے، بدنی تقاضا ہے تو بدنی تقاضا پیش کرے، تعاون کا تقاضا ہے تو تعاون کرے. یہ مطلب ہوتا ہے حق ادا کرنے کا کہ بھائی اس کام میں تعاون کی ضرورت ہے، ہم تعاون کریں گے. سمجھا ہے نا بات؟ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ کہ حقوق ادا کرنے کی جگہ دنیا ہے اور بدلہ پانے کی جگہ وہ آخرت ہے، اور کچھ نہیں ہے. اتنا ہی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. حساب کتاب بھی اسی وجہ سے، کیونکہ جب حق ہوتا ہے تو حساب کتاب ہوتا ہے.
کہ حق ادا ہوا نہیں ہوا، پورا ہوا کتنا وہ کتنا باقی رہ گیا. اس لیے حساب کتاب ہوگا اس کا آخرت میں، کیوں کہ یہ دارالحقوق تھی. حق پورا ہوا نہیں ہوا، ادھورا ہوا، ناقص ہوا، کیسا ہوا. جی ہاں، اللہ کی دو صفت ہے. ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، انصاف کرنے والا، اس کو عربی میں دیان کہتے ہیں. دیان بدلہ چکانے والا، اچھے کو اچھا، برے کو برا. ہاں، تو اللہ قیامت میں اعلان کریں گے کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، اچھے کو اچھا، برے کو برا. کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے، اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے. یہ آخرت کی باتیں ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. آج کل لوگ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اصل ہے کیونکہ یہ پیش آنے والی ہے، باقی سے گزر جائے گی. یہ گزرے گی نہیں بلکہ یہ پیش آئے گی. یہ اصل ہے. تو یہ اعلان ہوگا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. اس لیے کس کے ذمہ بدلہ ہے؟ آؤ، اللہ کے ذمہ جن کا بدلہ ہوگا اللہ بھی چکائیں گے ان کو. یہ تمہارا حق ہے، لے جاؤ. اور خوش کو بڑا اللہ اپنے طرف جو دے گا وہ بڑا بڑا کرے گا، کیونکہ اللہ تاجر نہیں ہے. تاجر نفع نقصان دیکھ کر کام کرتا ہے. جی ہاں، کہ میرا نقصان نہ ہو جائے گا، نفع رہے. اور اللہ تاجر نہیں ہے، اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ یہ کریم. اس لیے جب اللہ کا کوئی حق ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو، اگر نہیں کیا ہے تو، اور اگر ادا کیا ہے تو پھر اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ بشارت ہے. پھر آپس کے بدلے ہوں گے، اس میں انصاف چلے گا، اس میں انصاف چلے گا. اس لیے یہ اعلان ہوا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. تو چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا تھا، اس لیے قیامت میں یہ بات ہوگی کیا حقوق کے بدلے لیے جائیں گے. دنیا کے لوگوں نے دنیا کو اپنی خواہش کی جگہ بنایا ہے. کھاؤ پیو، پھر کے پھر کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی زندگی تم کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. یہ کہا ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہی اصل ہے کہ تمہاری زندگی تم کو کہاں لے جائے گی؟ ایک نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ تم یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں پیدا کر دیا ہے؟ ہاں، تم کو تمہاری زندگی کسی نتیجے پر لے جائے گی. اس کو یاد رکھنا. ہاں، تو ہر آدمی اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہے کہ اس کی زندگی اس کو نتیجے پر لے جائے گی. ایسا نہیں تھا انڈا تھا پھوٹ گیا، اچھا تب بھی برا تھا بھی پھوٹ گیا، کسی کام کرنے اور اس کو کوئی پوچھے گا انڈا پھوٹ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی زندگی اس کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. جی ہاں، انجام پر لے جائے گی. اس لیے آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا رہے.
اللہ ڈراتے ہیں. جیسے ہم بچے کو ڈراتے کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ ہوتا. تو اللہ ڈراتے ہیں مہربانی کے تقاضے سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کیونکہ اللہ تم کو مہربان ہے. جیسے ماں باپ مہربان ہے تو بچے اس کو ہاتھ مت لگا، اس کو ہاتھ مت لگا. یہ اللہ کا تقاضا کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں مت آنا. کوئی ڈرانا اللہ کی رحمت کے تقاضے سے ہے. خالی حکومت نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خالی حکومت کرنے والا نہیں ہے. اس کی حکومت بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے. اللہ کی حکومت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی. جی ہاں، حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی. جی ہاں، ظلم ہوتے ہیں، رحمت نہیں ہوتی. اللہ کیا ایسے نہیں ہے. اللہ کیا ظلم نہیں ہے، رحمت ہے. اس لیے کہا کہ میں تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہوں کہ میری پکڑ میں مت آؤ. اور یہ ڈرانا یہ میری رحمت کے تقاضے سے ہے کہ کوئی میری پکڑ میں نہ آئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اللہ بندے پر مہربان ہے. تو اس کی مہربانی کے لیے تقاضا ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرا رہے. جی ہاں، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ کانپتا رہے آدمی. یہ کوئی ڈر رہے تو کانپتا ہے کہ نہیں. ایسا ڈرنا مطلوب نہیں ہے. بلکہ اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حد نہ توڑے. اللہ کی حد نہ توڑے اور جو حق اللہ کا ہے وہ نہ چھوڑے. یہ مطلب ہے اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حدود بھی ہیں. اللہ کے حقوق ہیں، اس کا مطالبہ ہوگا. اور اللہ کے اپنے حدود بارڈر ہیں، دونوں ہیں. یہ حکومتوں کا نہیں، یہ ہمارا حق ہے، پھر یہ بارڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود بھی ہیں. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں. نہیں جانے کا تو کہ حق چھوڑ دے گا، حد توڑ دے گا جہالت کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. رسول کسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں، تاکہ حق کی حفاظت کرے اور حد سے بچے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو دین کہتے ہیں. کہ دین میں کیا تعلیم ہے کہ حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. اگر یہ نہیں ہے تو آدمی پھر جاہل ہے، باغی ہے. یہ ہے. اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا ضروری ہے. دعوت دین دین کے لیے ہے، دعوت دعوت کے لیے نہیں ہے. دعوت خالی دعوت دعوت کے لیے نہیں ہے. جیسے اذان اذان کے لیے ہے تو کس کے لیے ہے؟ سمجھ پڑنے کے لیے. یہ سمجھنا ہے کہ دعوت دعوت کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ دعوت دین کے لیے ہوتی ہے. جیسے اذان اذان کے لیے ہوتی ہے. میں نے اذان دے ہو گیا. ہم ایک ملک میں گئے تھے تو وہ لنگڑا مؤذن تھا، وہ اذان دے کے چلے جاتا تھا. یہ کیوں؟ کہ ہمارے ذمہ اذان ہے تو وہ نوکری اذان کی ہے، وہ اذان دے کے چلا جاتا تھا. بس وہ بٹن یہ اذان والا. ایسا نہیں کہ اذان اذان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان کس کے لیے ہے؟ کہ اذان نماز قائم کرنے کے لیے ہے. اذان نہ بھی دے تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں بات
کوئی اذان نہیں دیتا کہ تو بھی نماز پڑھنی تو پڑے گی کہ اذان نماز کے لیے ہے. ایسے ہی میرے دوستو دین کی دعوت کس کے لیے ہے؟ کہ دین کی دعوت دین کے لیے ہے. وہ دین ہی اصل ہے. دین جیسے نماز اصل ہے، موقع ہے تو اذان تو سفر میں اور نہیں اذان دی تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی. ایسے تو دین اصل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. تو دین میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود بھی ہیں. یہ کہنا ہے اللہ کے حقوق کیا ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے. جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت میں کہ جو چیز فرض ہوئی تو اس کا جاننا فرض ہو گیا. زکوٰۃ فرض ہو گئی، مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ جاننا فرض ہو گیا. کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس وقت دینی ہے، یہ فرض ہو گیا. بالغ ہو گیا کہ نماز فرض ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، جب نماز کا کرنا ادا کرنا ضروری ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ جو حال آوے اس حال میں کیا حکم ہے یہ جاننا ضروری ہے. مالدار ہو گیا تو مالداری کا دین، غریب ہو گیا تو غریبی کا دین، بیمار ہو گیا تو بیماری کا دین، سفر میں ہے تو سفر کا دین. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اسی کو سیکھنا ہے. نہیں تو رواجی بات ہے، کچھ کر لیا کچھ چھوٹ گیا، ایسا آج ہماری حالت ہے. کچھ کر لیا کچھ چھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. فرمایا اپنے دین میں پورے آ جاؤ، یہ حکم ہے. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا نہیں. اپنے دین میں پورے آ جاؤ. یہ ذمہ داری بھی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے دین میں پوری پڑھو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا تقاضا ہے، یہاں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. یہی مطلب ہمارے تیسرے نمبر علم و ذکر کا ہے. علم و ذکر ہے تیسرے نمبر کا دہراتے ہیں ساتھی، جو کا یہ مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا علم دیا گیا ہے، پھر اس پر عمل کرے وہ اس کا ذکر ہو جائے گا. سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، کہ آپ کسی مسلمان کے سامنے آئے تو کیا حکم ہے کہ اس کو سلام کرو. ابتدا بالسلام، سلام میں ابتدا کرنا، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. سلام میں ابتدا کرنے والا کبر اور تکبر سے بری ہوتا ہے جو سلام میں ابتدا کرے. ایک مثال ہے میرے کہ بھائی مجھے بھائی ملے تو یہ مجھے ملے تو کیا دین ہے کہ اس کا دین ہے کہ اس کو سلام کرو، اسے خندہ پیشانی سے ملو. تو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا کہ یہ حالت ہے، اس حالت کا کیا دین ہے اور اس دین کی مجھ کو کیا فضیلت ملے گی. یہ تبلیغ، یہ تبلیغ، اس لیے اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں. تبلیغ کار نبوت، نبیوں کا کام بہت اونچا. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ چل رہے ہیں تو اللہ کی توفیق ہے. اس پر جتنا بھی شکر کرے کم ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو یہ رسم بنے گا
کوئی بھی دین کا عمل اگر اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی تو پھر وہ رسمی طور پر لوگ کر لیتے ہیں، اس کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ دین کے کاموں کا اپنے اوپر ایسا اثر ہونا چاہیے جیسے دواؤں کا اثر ہوتا ہے. بیمار دوا لیتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے، تو کوئی روٹین تھوڑی ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے کہ نہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دوا لیتا ہے. اور کیا تقاضا ہے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے کہ دوا لیں گے، دوا کا کیا اثر ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں. ہاں ایسے ہی میرے دوستو دین کا کام کریں تو بھائی اس کا ہم پر کیا اثر پڑا. کیا مزدور کی طرح سے کر کے آ گئے، جیسا کہا تھا کھودنے کا تو کھود کر کے آ گیا، وہ موجود ہے کہ بھائی اتنا کھودتے نا تو وہ اتنا کھود کیا ہو جاتا ہے. باقی ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، جو نقشہ بناتا ہے وہ جانتا ہے، مجھے کھودنے کو کرنا کھود کے آ گیا، جس کو مزدور کہتے ہیں. تو ہم دین کے مزدور نہیں ہیں، ہم دین کے ذمہ دار ہیں. آپ مزدور ہیں کہ دین کے ذمہ دار میں ہر آدمی سے اس کی قبر میں فرشتہ دین پوچھے گا کہ تیرا دین بتا، میت سے کہے گا ماں دینوں کا. کیوں؟ یہ دین کا ذمہ دار تھا، مزدور نہیں تھا. مزدور ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے کام کر کے چلا جائے گا، بگڑے نہ بگڑے وہ نہیں جانتا. مزدور ہے وہ ایک ذمہ دار ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ہم جو ہیں میرے بھائیوں اپنے دین کے ذمہ دار ہیں. دین بگڑ کر آیا، دین بن کر آیا، یہ دیکھا جائے گا. سمجھ آئے گا؟ اس لیے اپنے دین کو اپنی زندگی میں بنانا ہے، اسی کے لیے یہ کام ہے. یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ چلہ دے دیا سرمن دے دیے. ایک میعادی کام ہوتا ہے ایک مدت کے لیے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی مدت تو اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کے لیے یہ مطلب ہے کہ باہر رہے گا، 4 مہینے گزرے گا تو اپنے دین کے لیے اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا. جیسے کسی چیز میں کوئی چیز بھرنی ہو تو پہلے اس چیز کو خالی کرتے ہیں. بوتل اچھی نہیں تو اس کو صاف کیا خیر، اب اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو اصل ہے. ایسے کا اس کے ذہن کو، فکر کو خالی کرو. دنیا کے تقاضوں سے، خواہشوں کے تقاضوں سے، یہ 2 تقاضے ہوتے ہیں طبیعتوں میں. ایک اپنی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک انفرادی طور پر اپنے اپنی خواہشوں کا تقاضے ہوتے ہیں. یہ 2 ہی تقاضے ہوتے ہیں. مالدار بن جاؤں، خوشحال بن جاؤں، یہ تو ہوتے ہیں طبیعت ہے آدمی کی کہ یہ تقاضے غالب نہ آئیں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آئیں. یہ مطلب ہے تبلیغ کا. کہ تبلیغ میں پھرتے پھرتے کیا ہوا تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارا ارادے آخرت کے بن گئے. یہ ہوا اس کا اثر، جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے، علاج کا اثر ہوتا ہے. یہی ہے اصل کہ ہمارے اندر کام کرتے کرتے آخرت کی توجہ کتنی ہوئی، یا دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا گھس گئی اندر. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا اندر گھس جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر نہیں ہوتی. اور دنیا کی عظمت، دنیا کی طلب اس کے دل میں گھس جاتی ہے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو. جی ہاں، ہم ایک ملک میں کام کر رہے تھے تو ایک ساتھی تھا بیرون کا، تو گش میں گئے اثر کے بعد، تو ایک آدمی بھٹے بن رہا تھا مکے کے. گش سے واپسی کے بعد کہ بھٹے منگواؤ، سمجھے؟ وہ بھٹے اندر گھس گئے.
یہ سب کو ہوتا ہے. جیسے مولانا تمہیں ملک میں پھرنے کے اس وقت لائق بناؤ گے جب ان کی دنیا پر تم کو تھوکنا آ جائے گا کہ تیری دنیا کی میرے زمانے میں کوئی قیمت نہیں ہے, میں تیری دنیا پر تھوکتا ہوں, تب تو تم ملکوں میں پھرنے کے لائق بنو گی, نہیں تو وہ اندر کو جائے گی. جیسے فرماتے تھے ملکوں میں پھرو اور اپنی معاشرت مت بدلو. کیا مت بدلو؟ جیسے گزرتا تھا اپنے گھروں میں سیدھا سادہ دیتے ویسے ہی رہو. انہیں کے ملکوں میں پھر کر آگئی تو اپنی معاشرت بدل گئی. ہاں, جب معاشرت بدل گئی تو کام نہیں چلے گا. اب ان کی جیسی زندگی گزارنی پڑے گی جن ٹھیک کرائے تھے ویسی, وہ تقاضے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کمانی پڑے گی. تو وجہ نکلے تھے دنیا یہ کچھ کے اندر یہ نزاکتیں ہیں کام کے اندر. اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے ہماری اصل فکر آخرت کی ہے اور یہی اصلی اثر ہے. ہر دوا کی خاصیت ہوتی ہے نا, کہ دوا کی خاصیت کہ دوا نے اثر کیا, دوا نے اثر کیا. تو صحابہ نے جب دین لیا, دین کا کام لیا, تو ان پر اس نے کیا اثر کیا, تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری فکریں آخرت کی بن گئی, یہ دوا نے اثر کیا اور یہی صحیح اثر ہے کہ ہماری فکریں کس کی بن گئی؟ آخرت کی بن گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, یا دنیا کے لیے پیدا کیا؟ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے, ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا, ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اب تک فیما عطاک اللہ الدار الاخرہ یہ حکم ہے کہ تجھ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے تو اپنی آخرت بنا. یہ ہر آدمی کو دعوت ہے کہ حاکم کو حکومت ملی تو اپنی حکومت سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے. تاجر کو تجارت ملی تو اپنی تجارت سے آخرت بناوے. مالدار کو مالداری ملی اور مالدار اپنی مالداری سے آخرت بناوے. غریب کو غریبی ملی تو وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے, بھیک مانگے, چوری کرے کہ نہیں, اپنی غریبی سے اپنی آخرت بناوے. فضائل صدقات کا دوسرا حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے. یہ غریبی میں غریبی کے کیا دین ہو, پڑھنا اس کو. غریبی میں غریبی کا کیا دین ہو, کیونکہ حضور غریبوں کے بھی نبی ہیں, مالداروں کے بھی نبی ہیں. یا خالی مالداروں کے نبی ہیں؟ صحابہ میں غریب لوگ بھی تھے نہیں تھے اور مالدار لوگ بھی تھے, متوسط بھی تھے, سب کے نبی تھے. ہاں, تو سب کو طریقہ دیا. غریبی کا یہ دین ہے, مالداری کا یہ دین ہے. اسی کا نام ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر. جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر بنا رہے. یہ حق ہے. یہ کیا ہے کہ یہ حق ہے, یہی اس کام کی غرض ہے, یہی اس کام کی غرض ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا اپنے اندر دین بنا رہے. بس اتنا ہی تقاضا ہے. اس لیے دین آسان ہے. اور دین بناوے اور دین کے بارے میں دو چیزیں دھیان میں رکھے کہ میں جو یہ دین بنا رہا ہوں اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا تاجر تجارت کا دین بناتا ہے تو وہ دیکھے مجھے تجارت کے دین پر اللہ کیا دیں گے. ایک تو کمائی ہے, اس پر تو نفع ملے گا, وہ تو اس کو معلوم ہے. اور یہ کیا کہ میں نے تجارت کا دین بنایا, اپنے تجارت میں دین کو داخل کیا, اور مجھے اس تجارت پر کیا ملے گا وہ اس کے دھیان میں ہو. جیسے حضور نے فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تجارت کی فضیلت ہے, تجارت کی
فضیلت ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. اس لیے کوئی شعبہ چھوڑنا نہیں ہے. تجارت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، ذمہ داری بھی کرنی ہے، عہدے داری بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے، سب کرنا ہے. اور جب وہ شعبہ ہو تو اس کے فضائل جانے اور اس کے مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے جانے، تو وہ شعبہ اس کا دین بن جائے گا، وہ اس راستے سے جنت میں چلا جائے گا. اس کو شعبہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے ہیں کہ یہ طریقہ چاہیے، یہ طریقہ نہ چاہیے. اس سے دین بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ دین. یہی مقصد ہے دعوت کا، علم و ذکر کا. یہی مقصد ہے کہ تم جو شعبے میں ہو اس شعبے کا تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. اس کی کیا فضیلت، میری تجارت کی کیا فضیلت ہے، میری مزدوری کی کیا فضیلت ہے، میری کھیتی باڑی کی کیا فضیلت ہے، میری نوکری کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ شعبہ دین بن گیا. خالی مسجد میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو دین بنے گا، ایسا نہیں ہے. کہ مسجد میں بھی بیٹھیں گے اور مسجد کے باہر بھی جائیں گے تاکہ مسجد والی چیز باہر چلے. وہ یہی مطلب ہے اس کا کہ مسجد والی زندگی باہر چلے، یعنی مسجد میں جو زندگی سکھائی جاتی تھی حکموں والی، فضائل والی، مسائل والی، وہ باہر بھی چلے. حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی نہیں ہو رہی. کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں. کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسجد میں کوئی غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مسجد ہے، غلط کام نہ کرو. کہ فرمایا وہ مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مسجد میں ہوتا ہے. ایک ہی زندگی ہے مسجد کی بھی اور مارکیٹ کی بھی. ہاں کہ مسجد والوں کا خدا مارکیٹ والوں کا خدا ایک ہی ہے. مسجد والوں کا نبی، مارکیٹ والوں کا نبی ایک ہی ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا اور مسجد کی محنت کر کے مسجد والی زندگی لے کر کے ہر شعبے میں جب تک وہ مسجد والی بات چلے، یعنی اللہ کے اطاعت، اللہ کی عبادت، دوسروں کے حقوق، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. جی ہاں، کہ مارکیٹ ہو مسجد ہو ایک ہی بات ہے. سوق المؤمنین کا مسلح ہوں. کہ مسلمانوں کے مارکیٹ، مسلمانوں کے بازار ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہے. کہ مسجد میں کوئی غلط نہیں کرتا، کوئی غلط نہیں بولتا، جو ہمیں نہیں بولے گا. وہاں کا اللہ، یہاں کا اللہ ایک ہی ہے. یہ زندگی ہاں ایمان کی محنت کے ذریعے سے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ زندگی بتائی ہے. چاہے مارکیٹ میں رہیں چاہے مسجد میں رہیں، ایک ہی بات ہے. یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ جہاں بھی ہوں ہم اپنے دین پر ہیں. جہاں بھی رہیں، کہاں رہیں؟ اپنے دین پر، اپنے دین کے کام پر، اپنے دین کے تقاضے پر، تاکہ ہر جگہ سے اس کو کامیابی ملے. مسجدوں سے بھی، مارکیٹوں سے بھی، دفتروں سے بھی، سب جگہ سے کامیابی ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا کام دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. کہ اگر یہ محنت صحیح معنی میں سمجھ لیا تو پھر مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا ہے. اتنے ہم تو دنیا دار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. جیسے کوئی کافر دیندار نہیں ہوتا. کوئی کافر دیندار ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
ایسے کوئی مسلمان دنیا دار کہ دنیا دار نہیں ہو سکتا. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. اس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، وہ دیندار ہے. دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو پہچانتا ہے، آخرت کو مانتا نہیں ہے. کافر آخرت کو نہیں مانتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین کہتے تھے وہ. کچھ نہ، یہی دنیا ہے، جئیں گے مریں گے ختم ہو جائیں گے، آخر تو کچھ نہیں ہے. تو وہ آخرت کو نہیں مانتا، وہ اسی لیے وہ کافر ہے. کہ اللہ آخرت کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور کہ آخرت نہیں ہے. تو کافر ہی دنیا دار ہوتا ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. وہ اپنی نادانی سے یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. جی ہاں، یہ کہنا تو جائز ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ہم گنہگار، تو یہ سب گنہگار. اللہ کہتے ہیں تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو. لیکن یہ کہ دنیا دار کہ ہم دنیا دار نہیں. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کر کے دیا ہے. پسند کر کے ایک چیز دی ہے تو کتنی بڑی بات ہو گئی. اور پسند بھی کس کی؟ اللہ کی. ہاں، کوئی دوست پسند کر کے کوئی چیز لاوے. وہاں دلی میں ایک ہے وہ ابرار، تو وہ تاجر ہے فروٹ کا. تو جمعرات کے دن آوے تو وہ پپیتے لاوے. پپیتوں کی تجارت ہے، یا حیدرآباد وغیرہ سے ان کے پپیتے جاتے ہیں. تو وہ پپیتے بہت میٹھے ہوتے تھے. پھر اس کے جانے کے بعد جب ہم بازار سامنے کی دکان ہے وہاں سے پپیتے خریدے، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے پسند کر کے لایا ہے. تعلق کی بات ہے. ایسے اللہ نے دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. مجھے کو رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تم کو اسلام پسند کر کے دیا ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز اللہ پسند کرے. اور اس کے مقابلے میں دین کا کام چھوٹ جانے، دین کی باتیں چھوٹ جاوے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. یہ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے. یہود نصارہ کہتے تھے کہ آیتیں ہمارے پاس اترتی تو ہم تو اس دن کو عید بناتے. جب میں عرفات میں آیتیں اتری تھی کہ آج میں نے تم کو دین پورا دے دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو وہ یہودی حضرت عمر سے کہتا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو اس تاریخ کو ہم عید بنا، اور ہر سال عید مناتے جیسے مناتے ہیں، کیونکہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. جی ہاں، تو حضرت عمر فرمایا ہماری عید بنی ہوئی ہے، عرفات کے دن اتری ہے، اور ہر سال عرفات کا میدان جب میں آباد ہوگا تو ہے ہماری، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دی ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ نے ایک بڑی چیز دی ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک تو اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے. اس کو سوچا کریں کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. جب دین دیا ہے تو دین کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اطاعت کرو. یہی مقصد ہے نبیوں کے آنے کا. کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی کوئی رسول زمین پر آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت قائم کرے. اور کوئی مقصد رسول نہیں ہوتا اپنی حکومتیں کرنی ہوتی اور اپنی تجارت کچھ نہیں. اللہ کی اطاعت اللہ کے بندوں میں آ جائے، اس لیے وہ ایمان کا کلمہ لے کر آتے ہیں اور اطاعت کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے.
اپنی جان مال کو امانت سمجھیں گے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں, اللہ کی نعمت بھی ہے, دونوں ہیں. نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ مال نعمت بھی ہے اور مال امانت بھی ہے. تو مولانا پڑھے تھے جو مولانا تھانوی کا ملفوظ کے مال حضور فرماتے ہیں مال کہ مال زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے. نعمت ہے مال زندگی میں, ہاں کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے. نعم المعونہ حدیث میں ہے کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے. تو اللہ مال دے تو مال بھی نعمت ہے, صحت دے تو صحت بھی نعمت ہے, ہر چیز نعمت ہے اللہ تعالیٰ. مگر جس طرح وہ چیز نعمت ہے اس طرح وہ امانت بھی ہے. دعوت میں یہی امانت کا پہلو واضح کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. تو امانت کا کیا مطلب ہوا کہ اس سے تمہیں حقوق ادا کرنے ہیں. امانتیں اس لیے دی ہیں جیسے پولیس والوں کو گاڑیاں ملتی ہیں وہ سب, تو کیا کرنا ہے, شکار کرنے کے لیے. اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے ہوا کھانے کے لیے کہ گھوڑے بیٹھ ہوا کھاؤ کہ نا, وہ گھوڑے سرکاری ہیں, سرکاری کام کے لیے ہیں. وہ ہر چیز جو جیپ کار جو ہے وہ بھی سرکاری ہے اور سرکاری کام کے لیے. تو مولانا اللہ صاحب اپنے آدمیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سرکاری لوگ ہیں, ہم کو جو چیز ملا ہے وہ سرکاری کام کے لیے ملی ہے. کہتے تھے لوگوں سے آنکھیں ملی ہے تو کس کے لیے, گناہ کرنے کے لیے کہ نہیں, عبرت سے دیکھنے کے لیے کہ آنکھوں سے عبرت سے دیکھو کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں دی ہے. قرآن شریف کو دیکھو, حدیث قرآن شریف کو دیکھو آنکھوں سے. تو فرماتے تھے ہم تو سرکاری لوگ ہیں اور ہماری سب چیزیں سرکاری ہے, سرکاری کام میں لگے گی. یہی ایمان اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کو جو چیز دی گئی ہے وہ سب ایمان اطاعت کے لیے دی گئی ہے بس, تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے. کہ دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا, وہ عبادت ہے. اللہ کا حق کہ اللہ کا حق عبادت پہلا حق. حضور نے بتایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ نہ, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اس لیے ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت. تو ایمان عبادت تو زندگی کا اصلی مقصد ہے, یہی اصل ہے کہ زندگی اللہ کے یقین والی, اللہ کے خوف والی اور اللہ کی عبادت والی بنے. یہ اصل کام ہے. پھر عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے, خالی نماز روزہ نہیں ہے. جی ہاں, کہ جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا پورا ہونا, جن باتوں سے منع کیا ہے اسے بچنا, یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے کہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے. تو جب ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کریں گے. حالات کے صحیح ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں یوں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے. حالات کے صحیح کرنے کا علت بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ
ٹھیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ بات 50% صحیح ہوئی تو 50% کامیابی ملے گی، اور 100% ہوئی تو 100% کامیابی ملے گی. کہ مسلمانوں نے 100% اس کو پورا کر دیا، جو اللہ چاہتے تھے وہ کہ ان کی 100% کامیابی ہو جائے گی، اور 50% کی ہے تو 50% باقی رہے گی. یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. تو یہ بالکل آسان راستہ ہے. تو اللہ کا معاملہ تو بہت آسان ہے، ایمان سے، عبادت سے اور انصاف سے اللہ سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. ایمان کے ساتھ رہو، عبادت کے ساتھ رہو اور انصاف کے ساتھ رہو. انصاف کے ساتھ رہو گے تو دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. انصاف کا یہ تقاضا ہے. انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، چلو انصاف کے ساتھ رہو. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کروں. تو انصاف سے رہنا، انصاف قائم کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، تاکہ کسی کا حق برباد نہ ہو. یہ ترتیب ہے کام کی، یہی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں. یہ مقصد ہے دعوت کا. ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور دین کے کاموں کو بھی سیکھیں. سنا سنی پر نہ رہے، اس کو سیکھو. سیکھنے کی چیز سیکھنے ہے، یاد کرنے کی چیز یاد کرنے کی ہے، بتانے کی چیز بتانے کی ہے. تب تو کام بنے گا، نہیں تو رواج بنے گا. جی ہاں، ایک ہی کام کرے تو رواج بنے. جی ہاں، یہ رواج نہیں بنانا ہے، عمل بنانا ہے. اور عمل کے لیے طریقے ہوتے ہیں. عمل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، عمل ہے نماز کے. جو چیز عمل ہوتی ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں. جو چیز رواج ہوتی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں. جو چیز پڑا وہ چیخ. تو عمل کے طریقے ہوتے ہیں. تو ہم عمل کی پابند نہیں، اس لیے عمل کے طریقے جاننا ضروری ہے. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل تمہاری ذمہ ہے اس کا طریقہ جانو، اس کی فضیلت جانو اور اسے ادا کر دو، تو حق ادا ہو جائیں گے. کتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. اس لیے سب سے آسان دین ہے. سب سے آسان کیا؟ دین و یسر شریف میں سب سے آسان کام وہ کیا؟ دین. بشرطیک وہ دین کے طریقے پر. دیکھو شادی دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان. شادی اور نکاح دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان. سفر میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر سکتے ہو، حج میں بھی کر سکتے ہو. لوگ حج میں نکاح پڑتے نہیں. ہاں، تو جو چیز عمل بنے گی وہ آسان بنے گی، اور جو چیز عمل نہیں بنے گی وہ مشکل بنے گی. ہاں، اس لیے نبی عملوں کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے. وہ سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ. نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں پر چلایا جائے اپنے آپ کو، ان کی سنتوں کا اپنے آپ کو پابند کیا جائے. محمد الرسول کلمے کے دو لفظ ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ. یہ حکم اللہ کے آئیں گے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے. حکم وہاں سے آتے ہیں، آسمان سے، اور طریقے یہاں سے ملیں گے. ہاں، ان کا جاننا ضروری ہے. اسی کا نام علم و ذکر ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. اب لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو بغیر سیکھے ہر کام مشکل.   بغیر سیکھے سائیکل چلا رہے، پیدل سائیکل.   بغیر سیکھے
چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. کیوں؟ یہ سیکھا نہیں ہے. حالانکہ وہ اتنی کہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ ہاں، لیکن سیکھنا ضروری ہے. تو میرے بھائیو، آج دین مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا. کہ دین سیکھو، دین سیکھو تاکہ دین آسان ہو جائے. بغیر سیکھے ہر کام مشکل. تو دین آج مشکل ہو گیا کہ اسے سیکھنے کا رواج نہیں ہے. یہ عمومی محنت عمومی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے ہے. عمومی محنت ہے، اللہ کا چلنے کرو اور عمومی دین سیکھو. کلمہ سیکھو سب سے پہلے. کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ کلمہ سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گے؟ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ شروع سے بہت سے لوگ ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتے، تو کیا کرو گے کہ ان کو یہ کلمہ سکھائیں گے. بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے تو ان کو نماز یاد دلائیں گے. بہت سے لوگوں کو دین سیکھنے کی توجہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کی توجہ دیں گے. یہ دعوت میں کہ دعوت ہے اس لیے کہ زندگی کے طریقے سیکھو اور اس کو سکھاؤ. نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہیں جاتا؟ کیونکہ علاج جانتا نہیں ہے تو علاج جاننے والا کے پاس جاتا ہے. بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کے پاس جاتا ہے. کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے. کورٹ کچہری کا کام ہے نا تو کہاں جائے گا؟ وکیل کے پاس. ایسے دین کا کام ہے تو اور نہیں جانتے ہیں تو کہ دین کے جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ غلط نہ کرو. تو غلط کرنے کا وبال آتا ہے اور صحیح کرنے کا انعام ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اسے پوچھ لیا کرو، اسے یاد کر لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جیسے دنیا میں رواج ہے بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے، پوچھیں گے نا بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے تو کوئی بھی بتا دے گا. یہ منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا. پوسٹ آفس میں ہے، ریلوے اسٹیشن ہی ہے. رواج ہے، عادت ہے لوگوں کی. پوچھنے والے کو بتانے والے ملیں گے. یہی حکم دین میں بھی ہے کہ دین کے کام نہیں جانتے تو دین والوں سے پوچھا کرو، وہ بتائیں گے آپ کو. اسی سے علم ملتا ہے دین کا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین کی جو بات نہیں معلوم ہے اسے پوچھا کرو، نہیں تو غلط کرو گے تو وقت برباد ہوگا غلط کرنے کی وجہ سے. تو اس محنت کے ذریعے سے اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ میری ذاتی زندگی دینی بنے، کیونکہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بناوے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں حکم ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ. تو دیندار دین سے نہیں بنا سکتے ہیں، دوسرا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا طریقہ ہے؟ ایک وقت فارغ کر کے جب اس کام میں جاؤ گے تو یہ دھیان پیدا ہوگا کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، نہیں تو یہ دھیان بھی نہیں پیدا ہوگا. ایسی ہوا ہے دنیا کی. ہاں شعور بھی نہیں ہوگا. اس کام سے شعور آتا ہے، دھیان آتا ہے. اس لیے فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں. ہمارے جیسا فرماتے بار بار نکلو اور دور دور جاؤ. بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، اس لیے کہ تاکہ اندر اترے. اس جاننے کی بات نہیں جانتا وہ پوچھے گا. جو غلط چیز ہے وہ زندگی میں سے نکل جائے گی، صحیح زندگی آ جائے گی. محنت کہ محنت میں سب سے پہلے توبہ ملتی ہے، وہی صحیح محنت کہلاتی ہے.
جس محنت سے اپنے آپ کو توبہ ملی وہ محنت صحیح. تو اس محنت سے ہم کو کیا ملنا چاہیے؟ توبہ مل جائے. اس محنت سے ہر آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اب تک زندگی صحیح نہیں گزاری، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کچھ چھوٹا کچھ رہ گیا، اب توبہ کرتے ہیں. اس لیے جان مال لگانے والوں کی پہلی صفت یہی ہے التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، پھر عبادت کرنے والے، پھر توبہ کر کے اب عبادت پر آوے. یہ طریقہ ہے. اس لیے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگے. سمجھ آئے نہیں؟ پہلا عمل توبہ کا ہے کہ بھائی آج تک تو زندگی غلط گزاری، اب نہیں گزاریں گے. کہ ہاں کہ ایک کام ہو گیا، یعنی توبہ پر آ گیا. کیونکہ ہر آدمی گنہگار ہے. حدیثوں میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے. تو ہم سب خطا کار ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خطا ہے. ہاں تو کیا کرنا ہے کہ اسے توبہ کر دیا روز. ہاں اور اگلی زندگی صحیح بنانی. التائبون العابدون. دوسرا نمبر کہ بھائی عبادت کرنے والے بنے، بندہ بند کر زندگی گزارے. عبادت کا مطلب ہے کہ بندہ بند کر زندگی گزارے، آزاد بند کر زندگی نہ گزارے. التائبون العابدون. اور اسی کو چلانا دنیا میں، یہ ہمارا کام ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ زندگی توبہ والی بنانی. توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا، جس کو توبہ کا مطلب ہے کہ سب غلط چلے گئے تھے، اب لوٹ کر کے آ گئے. اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کہ وہ میری طرح آ گیا تو خوش، اور معاف کر دیں گے اور خوش ہو جائیں گے. جی ہاں تو میرے پاس آ گیا. جی ہاں آپ کسی کو لاؤ گے تو آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے اللہ. کسی کو مسجد میں لے آئے، ابھی تو میں نہیں کہ کسی کو لے آئے مسجد میں، چل بھائی آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے، دن کی بات سن لے. وہ پہلے آتا نہیں تھا، اب آج لے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے کسی کا رشتہ دار کھو گیا تھا اور کوئی اس کو لے آیا. بیٹا کھو گیا تھا، کوئی اس بیٹے کو لے آیا کہ آپ کا بیٹا کھو، تو اس کو انعام دیں گے وہ. ہاں کہ میرے بیٹے کو لے آئے. کہ ہاں ایسے اللہ بھی انعام دیں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف لے آئے. ہاں اور خود اللہ کی طرف آئیں توبہ کر کے ان کو بھی انعام دیں گے. تو یہ راستہ ہی انعامات لینے کا راستہ ہے. ہاں اس لیے اس کام کو کریں اور خوب سمجھ کر کریں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بے سمجھے کریں گے نا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں چھوٹے بچے کی طرح سے، چھوٹا بچہ کوئی چیز لے کر چابیاں لے کر گیا، پھر کہیں چھوڑ کے آ گیا. چابیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، ضروری چابیاں، تو کھیلنے کے لیے لے گیا، پھر کھیلا پھر میں چھوڑ کے آ گیا. تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چابی کس کام کے لیے ہے اور کتنی ضروری ہے. بے سمجھے لے گیا، بے سمجھے چھوڑ کے آ گیا. ایسے جو تبلیغ میں بے سمجھے جائیں گے وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں یہ بات پکی ہے. ہاں ورنہ تو ایک آدمی 100 کے نوٹ کو 100 کا نوٹ سمجھے وہ چھوڑے گا؟ بولو یہ 100 ریال ہے، چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا. بچہ چھوڑ دے گا تو وہ 100 ریال کی قیمت نہیں جانتا. ہاں اس لیے یہ دعوت ہے کہ اپنے کام کو خوب سمجھو، اپنے کام کو سمجھ کر کرو. یہ کوئی میادی کام نہیں ہے کہ میرے 3 دن لگ گئے، میرے 3 دن لگ گئے، میرا سال لگ. یہ میادی کام نہیں ہے. میادی کام تو جیل میں ہوتے ہیں. جیل میادی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے سامنے نہیں کیا جاتا، چھوڑ دو اس کو. دین میادی نہیں ہے. دین کب تک ہے؟ موت تک. تو دین میادی نہیں ہے. ایسے دین کا کوئی کام وہ بھی میادی نہیں ہے. جو کام کرو موت تک کرو. کیوں؟ اپنے لیے کرنا ہے. جیسے مکان بنانے تو موت تک رہنے کے لیے بنا دیں نا. مکان بنا کب تک رہو گے؟ کہ موت تک رہیں گے. تو مکان بنایا موت تک رہنے کے لیے، کاروبار کیا موت تک کے لیے. تو دین
وہ دین کے کام کہ وہ بھی موت تک کے لیے، اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو کہ موت تک اس کو کرنا ہے بس. حضرت عمر فرماتے تھے جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. اس لیے اپنی زندگی کو دین والی بنانی ہے. ہاں کہ دین کے ساتھ جئیں، دین کے ساتھ مریں، اور پھر قبر سے اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے؟ حدیثوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا اور چہرہ روشن ہوگا، چہرہ روشن ہوگا ایمان کے نور سے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا اٹھے گا. وہ کافر کیسے اٹھا ہوگا؟ ہائے ہائے تباہی ہائے تباہی، وہ چہرہ اس کا کالا ہوگا. کفر کی ظلمت اور ایمان کا نور. اس کو فرمایا تھا کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مریں گے ویسے. اس لیے حدیثوں میں دعا ہے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ دعا ہے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. اے اللہ میری حیات کو ہر خیر بڑھنے کا ذریعہ بنا دے کہ میری حیات میں مجھے ہر خیر ملے، اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے کہ کوئی شر مجھے نہ ملے موت پر، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ پیاری دعا ہے، وہ اس لیے سکھائی ہے کہ دعا بھی مانگو اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال بھی کرو. دعا مانگنا بھی عبادت، اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال کرنا وہ بھی عبادت. خالی دعا کر کے نہ بیٹھے، پھر دعا بھی مانگے اور دعا کے تقاضے پر کام بھی کرے، عبادت. تو دعا بھی عبادت ہے، پھر دعا کے تقاضے پر جو کام کرو گے وہ بھی عبادت. تو یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. اے اللہ میری حیات کیسی بنا کہ ہر خیر میں جاتی ہو جاوے، ہر خیر میں جاتی ایسی زندگی دے کہ کسی قید سے محروم نہ رہے، اور میری موت کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے. موت سے پہلے کے شر سے بھی، موت کے بعد کے شر سے بھی، ایسی موت ہے کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے. تو اللہ سے ایسی دعائیں بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنا ہے دین کے کاموں کے، دین کے تقاضوں کے. ہاں انفرادی زندگی بھی دینی بنے اور ماحول بھی دینی بنے. خالی ماحول کے حساب سے نہیں چلنا ہے کہ ماحول ہے تو کام ہو گیا. کہ نہیں، ماحول بھی افراد سے بنتا ہے. جیسے ایک انٹ سے نہیں لیکن اینٹوں سے ہی دیوار بنتی ہے، ایک انٹ سے نہیں بنتی. ایسے ہی جب مجمع کا مجمع انشاءاللہ تیار ہوگا تو ماحول بنے گا، ماحول میں دین آسان ہو جاتا ہے. اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ ماحول بنے. ہماری محنت سے اللہ ماحول بنا رہے ہیں، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا محنت کرنے کی وجہ سے. اس لیے ہم کو اپنے دین پر چلنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسروں کے لیے آسانی کی ہے اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ راستہ بنایا انہوں نے. محنت کرنے والوں سے راستے بنتے ہیں، پھر دوسرے لوگ چلتے ہیں. صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر انہوں نے کام کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں. فتح مکہ کے بعد راستے کھل گئے، تو پہلے والوں نے راستے بنائے، تو یہ بعد والے اس راستے پر چلے. تو سب صحابہ ہیں. اللہ نے فرمایا لیکن درجے میں یہ ایک دوسرے سے کم ہے کہ پہلے والوں کا درجہ بڑا، بعد والوں کا درجہ ان کے مقابلے میں کم، کہ انہوں نے راستہ بنایا اور یہ راستے پر چلے. آج ہم کام کریں گے کسی ملک میں جا کر تو وہاں راستہ بنے گا، وہاں راستہ بنے گا ہماری محنت سے، پھر لوگ اس پر چلیں گے. تو ان کے مقابلے میں ان کو اللہ فضیلت دیں گے کہ یہ آئے کہ انہوں نے راستہ بنایا. اسی نیت سے کام کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی دین آوے اور ہماری محنت سے دین کے راستے بنے، اور لوگ دین کو دین سمجھ کر دین کا کام کریں. ہاں یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا کام ہے.
اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں، اصولوں کا پابند بھی کریں، مشوروں کا بھی پابند کریں، ترتیب کا بھی پابند کریں، اس سے کام آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کون کون کریں گے؟ اپنے اپنے ارادے بھی بتاؤ، اور تقاضے جو بھی دیے جائیں ذمہ داروں کی طرف سے اسے اوڑھ لو اپنی طاقت کے مطابق۔ ہاں، کیونکہ تقاضے پیدا نہیں کیے جائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حکومتیں تقاضے پیدا کرتی ہے کہ سر اتنا بیلنس ہے، 5 سال کا یہ ہے، جی ہاں تقاضے پیدا کرتی ہے، پھر وہ حکومت ان لوگوں سے وصولیابی کرتے ہیں، یہ 5 سالہ پلان، یہ 5 سال کا پلان، جی ہاں۔ تو ملک کی ترقی ایسے یہاں بھی کہ تقاضے بھی پیدا کیے جائیں گے، تقاضے پورے بھی کیے جائیں گے۔ ہاں، نبی تقاضے بتاتا ہے، امت تقاضے پورا کرتی ہے۔ نبی تقاضے بتاتا، فلانا کام کون کرے گا، اٹھ کر ایک آدمی کا میں کروں گا۔ تو تقاضے پیدا کرنا اور پھر تقاضے پورے کرنا، ان دونوں سے نبوت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ تقاضے بھی پیدا ہے، فلاں ملک میں ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، تو یہ کون کریں گے؟ ہاں، پھر اسے کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی نیت، اپنی ترتیب، اچھا کتنا آدمی ہے؟ ضرور جائیں، غریب ملکوں میں بھی جانا ہے، مالدار ملکوں میں بھی جانا ہے۔ ہاں، آپ کیا کرو، جولائی میں جاؤ گے، کون سے مہینے میں جاؤ گے، کتنے دنوں کے لیے 4 مہینے۔ اسے پورے کر لو، اس کے لیے کون تیار ہے؟ امریکہ، آسٹریلیا، فرانس کی تیار ہے، انگلینڈ کی بھی تیار ہے، اور البانیہ کی بھی تیار ہے۔ اس میں جو اور مزید شادی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر اللہ کی چھٹی آ رہی ہے، 17 جون تک فرمائے بچے بھائی آ گئے
لیے افسر خان صاحب اور حافظ صاحب کینیڈا کی جگہ بتا رہے ہیں. اپنے ممالک میں فرمائیے چولہا جی کا کام سالانہ چولہا ہے. اپنے اپنے ممالک جو باہر نہیں جا سکتے ہیں یا قواعد نہیں ہے کیونکہ اپنے اپنے ممالک بنا کے ہندوستان ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش تمام اس کے لیے الحمدللہ. اب کیا ہے ہماری محنت میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہے. بڑا اجتماع ہے تو 1000 آدمی دعا مانگیں گے تو ہر روز تو 1000 نہیں ملیں گے ملیں گے تو اجتماع کی وجہ سے مل گئے. اجتماع میں جو اجتماعی دعائیں ہے وہ انفرادی دعاؤں کے سبق کے لیے. جس طرح اجتماع میں دعا مانگ رہے ہو اجتماع کے بعد بھی دعائیں مانگا کرو. یہ تعلیم کے لیے ہر وقت اجتماع کہاں ملے گا کہ مل جل کے دعا کریں. دعا تو ہر وقت کرنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم پر حالات آئیں گے تو حالات کو دفع کرنے کے لیے ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے اپنے حالات ٹھیک کرو. اور اس محنت کو دعا کی قبولیت میں بہت بڑا دخل ہے. جب یہ محنت صحیح ہوگی تو دعاؤں میں قبولیت آئے گی. وہ ایسی قبولیت آئے گی جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے. اس محنت کا ہی اثر ہے کہ جب جان مال کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے دعائیں بھی خوب قبول ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. منع ہے ایسا سمجھنا. سب کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھنا ہی نہیں ہر ایمان والے کی کتنے گنہگار. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ بات سب کے لیے ہے. گنہگار ہو پرہیزگار ہو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ سب کے لیے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا دعا نہیں. سب ہر ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دعا میں جلدی نہ کرے. ایک دو دفعہ دعا مانگے ٹرائی کر کے تجربہ نہیں ہوتے چھوڑ دیا. یہ منع ہے. دعا حاجت بھی ہے عبادت بھی ہے. دعا ہماری حاجت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. دعا مانگنے سے ثواب بھی ملے گا کیونکہ وہ عبادت ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. مانگ سکتے اللہ سے ہی دعا مانگی جائے گی اور کسی اور سے مانگے تو شرک ہے. اس لیے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری عبادت بھی ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ایک دو دفعہ مانگ کے بھی چھوڑ دیے. اللہ نے قبول تو کیا نہیں. اللہ نے ایسا کہ حالانکہ منع ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ نے قبول نہیں کیا. تم کو کس نے بتایا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا؟
کس نے بتایا؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ سمجھ نہیں یہ بات؟ اس لیے بھائی دعا مانگنے کا اہتمام کریں، تنہائیوں میں کہ مانگے، فرائض کے بعد میں، پچھلی راتوں کو مانگے. اس دور میں، اس زمانے میں، ان حالات میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دعا اور صدقہ یہ بلاؤں کو آنے نہیں دیتا. دعا سے بھی بلا دور ہوتی ہے، صدقے سے بھی بلا دور ہوتی ہے. یہ ہمارے اسباب ہیں اللہ سے لینے کے لیے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما. یہ مجمع جہاں جہاں چلا جائے ان کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، ابرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر وقت حفاظت فرما لے. ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جس کام کے لیے اللہ اپنے اس امت کو پیدا فرمایا ہے پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما، اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اور دین کو اور اس محنت کی کرنے والوں کی بھرپور تائید اور مدد فرما. آسانیاں پیدا فرما. جتنی رکاوٹیں ہیں یا اللہ وہ رکاوٹوں کو دور فرما. جتنی جائز ضرورتیں ہماری اٹکی ہوئی ہے اے مولا اپنے کرم سے ان ضرورتوں کو پورا فرما دے. اس میں برکت عطا فرما دے، اس میں خیر مقدر فرما دے. جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم کو بھی وہ خیر عطا فرما دے. اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. جن دوست بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دشواریوں میں آسانی فرما، ان کے امور میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خالی رکھے مولانا جی جی یہ حافظ عبدالرحمان بھی ہے یہاں پہ پیچھے. حافظ صاحب عمران
عبد الرحمان حافظ عبد الرحمان کہاں ہے؟ ابھی باہر چلے گیا. چلیے آپ آ جائیے, حافظ آ جائیے, آگے بڑھ جائیے. حافظ طلحہ صاحب چلے گئے نماز پڑھانے کے مسجد میں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ پیچھے چلیے.